ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی زندگی ہی میں انہیں جنت کی بشارت دی اور رضی اللہ عنہم کے خطاب سے نوازا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا اکرام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بخشا ہے کہ ان کی زندگیوں ہی میں، اس دنیا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ مرتبہ اور یہ مقام انہیں کس بنا پر ملا ہے۔ آپ ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو سب سے نمایاں چیز جو ان کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے سچے تابعدار تھے اور دل و جان سے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی محبتیں اور ان کی نبی علیہ السلام سے چاہتیں اور پیار، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ابو سفیان نے ایک موقع پہ کہا تھا، ما رأیت احدا یحب احدا اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے کسی کو بھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو جیسا میں نے محمد کے ساتھیوں کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو سفیان کا بیان ہے۔ اسی طرح سہیل بن عمرو کی یہ گواہی بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ اپنے مکے والے ساتھیوں سے جا کے کہتا ہے، مکے والوں، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کا تصور اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے جو عالم دیکھا ہے، میں نے جو کیفیت دیکھی ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تم لڑ سکو۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد وضو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آگے بڑھ کے آپ کے وضو کے پانی جو نیچے گرتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ یہ کیفیت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ مکہ والوں، محمد سے لڑنے کا تصور چھوڑ دو، جو اپنے نبی کے پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے تو وہ ان کے خون کو زمین پہ کس طرح گرنے دیں گے؟ اس لیے محمد سے جس طرح محبت کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس قسم کا تصور میں نے کہیں اور کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حلق کروایا۔ جب رات کو کینکریاں مارنے کے بعد آپ نے حلق کروایا اور جب سر منڈوایا تو سر کے بال مبارک آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم کیے، تو کچھ حصے وہ بال کچھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بھی آئے۔ اللہ اکبر! حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بال مبارکوں کو بڑے پیار اور محبت سے رکھتے تھے، اور ان کے ایک شاگرد تھے عبیدہ، ان کو انہوں نے چند بال مبارک آپ کے ہدیے اور تحفے کے طور پر انہوں نے دیے۔ اللہ اکبر! ابو عبیدہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، کہ یہ بال میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر! یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک بال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس ہو تو دنیا کے تمام مال و متاع سے یہ میرے نزدیک زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب ہے۔ اندازہ کیجئے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کو، تابعین کو بھی نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات اور آپ کے ایک ایک معاملے کے بارے میں کتنی عقیدت اور کتنی محبت تھی۔ یہی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا کہ سالن میں کدو کی کراشیں وہ پڑی چن چن کے آپ تناول فرما رہے تھے۔ تو حضرت انس ایک دفعہ کدو کھا رہے تھے، اس کا سالن پکا ہوا، تو کہہ رہے تھے یا لک ما من شجر ما احب الی، اے کدو تو میرے لیے کس لیے محبوب بنا ہوا ہے، وہ کس لیے میں تمہیں چاہ رہا ہوں، پسند کر رہا ہوں، لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ کدو نہیں تھا جس کو نبی علیہ السلام نے تناول فرمایا تھا، اس کدو کی جنسی سے کدو تھا، لیکن کدو یہ نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمہیں پسند کرنے کا میرا سبب صرف یہ ہے کہ آج کدو کھانا نبی علیہ السلام کو محبوب تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام بیٹھتے کوشش کرتے کہ وہیں وہ بیٹھتے، حج کے موقع پر وہیں وقوف کرتے جہاں عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام نے وقوف فرمایا۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کے دعا کرنے کا حکم ہے، تو جس جگہ پر نبی علیہ السلام نے وقوف کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ وقوف فرماتے۔ بلکہ حج سے فارغ ہو کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں کی ایک وادی میں سے گزرے، تو ایک جگہ وہاں ٹھہر کے بیٹھ کے انہوں نے پیشاب کیا۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آئے تو کیا کہتے ہیں ساتھیوں کو کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما انتہا الی ھذا المکان قضا حاجتہ فهو يحب ان يقضي حاجتہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھا، حج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اسی جگہ قضائے حاجت کی، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اسی جگہ میں بھی قضائے حاجت کروں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل ان کو اتنا محبوب تھا نبی علیہ السلام کا۔ سچی بات یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا صحابہ کرام کو محبوب تھی، اور اسی طرح آپ کے ہر فرمان سے نبی علیہ السلام کی ہر ادا اور ہر فرمان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محبت تھی، اور اس بارے میں وہ اتنے باہمیت تھے، اتنے غیرت مند تھے، اور اتنا جذبہ تھا کہ اس کا آج کے دور میں تو میرے بھائیوں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ خزف یعنی انگلیوں کے اوپر یہاں انگوٹھا، بڑی انگلی یہ شہادت کی انگلی کے اوپر چھوٹی سی کینکری رکھ کے ایسے انگلی کے اوپر کینکری رکھ کے پھینک رہا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں خزف، خزف اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ نہ یہ خزف نہ کرو، یہ کینکری نہ پھینکو۔ کیوں؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخزف، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزف سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے بھائی اس سے نہ تو کوئی جانور شکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دشمن کا کچھ بگڑتا ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی کسی بھائی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی بھائی کی دانت کو لگ جائے، آنکھ کو زخمی کر دے، اس لیے یہ خزف نہ کرو۔ یہ اس آدمی کو، ساتھی کو انہوں نے خزف کرتے ہوئے کینکری اس طرح پھینکتے ہوئے دیکھا تو اسے منع کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس نے پھر کیا کیا؟ کینکریاں مارنی شروع کر دی۔ حدیث کے لفظ ہیں ثم رآہ بعد ذلک یخسف، پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مغفل نے دیکھا کہ وہ کینکریاں پھر پھینک رہا ہے۔ فقال له احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الخزف وانت تخسف، اور میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے، تجھے روکا ہے اور تو رکا نہیں، پھر کینکریاں پھینک رہا ہے۔ کہنے لگے واللہ لا اکلمک کذا و کذا، اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں
کتنی غیرت، کتنی حمیت اور کتنا جذبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ ایک ساتھی کو ایک عمل سے روک رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، اور وہ اس عمل سے رکا نہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ میں نے تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، تم پھر بھی نہیں رکے، میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ یہ ہے نا غیرت، اور یہ ہے حمیت۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، اللہ کا رسول کا فرمان سننا ہی پہلے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، پھر اس پہ عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر کسی کی طبیعت کے ناگوار نبی علیہ السلام کا فرمان سنا دیا جائے، اس کی طبیعت اور مرضی اور منشا کے خلاف، تو اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود بھی اس سے گھلے ملے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی حمیت اور کوئی غیرت نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی یہ مخالفت سنانے اور پتہ چل جانے کے باوجود کر رہا ہے، یہ کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، باقی اس سلسلے کی بات انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیارے پیغمبر کے ارشادات کی قدر افزائی اور اس کی حفاظت کی اور اس کے بارے میں غیرت مند ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی محبت، اور اسی طرح آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی محبت، اور ان کے بارے میں غیرت اور حمیت جس طرح کی تھی، میں نے ایک اس کی مثال حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اب اسی سلسلے کی ایک اور بات بھی سنیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سارے کا سارا اس میں خیر ہی خیر ہے۔ انسان کو حیادار ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ بے حیا باش وہ ہرچے خواہی کن، لوگ کہتے ہیں، فارسی کا جملہ ہے کہ بے حیا بن جاؤ اور جو چاہو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو حیا کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ حیادار بنو اور حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ روایت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ تو وہاں بشیر ابن کعب تھے، وہ کہنے لگے انا نجد فی بعض الکتب، ہم بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ان منہ سکینہ و وقار و منہم ضعفا، کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ حیا بسا اوقات تو وقار، عزت، احترام کا سبب بن جاتا ہے، اور بسا اوقات حیا کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ بات جناب وہ بشیر بن کعب نے کہہ دی۔ اب سنیے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں غاضب عمران حتی احمرت عیناہ، اللہ اکبر، عمران کا چہرہ سرخ ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، چہرہ سرخ ہو گیا اور ان پہ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن صحیفتک، اللہ اکبر، کہنے لگے میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث رکھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے کسی کتاب کی بات کر رہا ہے۔ کہاں اللہ کے رسول کا فرمان اور کہاں کسی کی کتاب، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ یہ تھی غیرت اور حمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حدیث پاک کے بارے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی موت کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ مدینہ طیبہ سے باہر ایک جگہ قیام پذیر تھے، جنگل میں راستے میں پڑے تھے، وہاں چھوٹی سی ایک کٹیا بنائی ہوئی تھی اور وہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ بیمار پڑے اور مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کی اہلیہ رونے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کی بندی کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں روؤں نہ تو اور کیا کروں، مجھے تو آپ کے آخری سانس لگ رہے ہیں، معاملہ
مکمل ہوتا ہوا زندگی کا معلوم ہو رہا ہے۔ آپ کو سنبھالے گا کون؟ کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ غسل کا انتظام کون کرے گا؟ میں کہاں جنگل میں بیٹھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے، فرماتے ہیں اللہ کی بندی مت روو، وابشری، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک۔ کیا خوشخبری؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يموتن رجل منکم بفلاۃ من الارض یشہدہ عصابۃ من المؤمنین ولیس من اولئک النفر الا وقد مات فی قریۃ او جماعت وانی انا الذی اموت بالفلاۃ واللہ ما کذب وما کذبت۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کی بندی خوش ہو اور تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو۔ میں نے ایک بات پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ہم بیٹھے تھے، کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو جنگل میں صحرا میں فوت ہوگا اور اس کے کفن دفن کا انتظام مومنوں کی ایک جماعت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ صحرا میں مرے گا وہ، اور اس کے کفن دفن کا انتظام ایک مومنوں کی جماعت کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ جتنے ساتھی اس مجلس میں بیٹھے تھے میں ان سب کو جانتا ہوں۔ کوئی شہر میں فوت ہوا، کوئی بستی میں فوت ہوا، کوئی اپنے اہل خانہ میں فوت ہوا، ان میں ایک میں تن تنہا ہوں جو جنگل میں پڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک تن تنہا ہوں، باقی رہ گیا ہوں، اور میں جنگل میں پڑا ہوں۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي أَنَا الَّذِي أَمُوتُ بِالْفَلَاةِ، میں ہی وہ ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا ہوں، اور میرے آخری یہ اوقات اور لمحات ہیں۔ وَاللَّهِ مَا قَذِبَ، اللہ کی قسم رسول اللہ نے غلط بات نہیں کہی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا قَذِبْتُ، اور اللہ کی قسم میں بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کی بندی اطمینان کرو، مت روو، تمہیں مبارک ہو، ایک مومنوں کی جماعت کو اللہ بھیج دے گا، وہ میرے کفن و دفن کا انتظام کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا اعتماد ہے، کتنا یقین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور ہوا بھی اسی طرح۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ کوفے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا اعتماد اور کتنا یقین ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں بولا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا اور مومنوں کے ہاتھوں ہوگا، وہی میرے کفن دفن کا انتظام کریں گے، اور کیا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد حضرت عثمان کے صاحبزادے حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعا پڑھتے ہیں اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ یہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے کسی خوفناک بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا 3 مرات لم یضرہ شیء، کہ جو 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی۔ یہ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کے صاحبزادے، وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے کہ وہاں جو ساتھی بیٹھے تھے وہ ان کے منہ سے یہ حدیث بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ابان تو خود مفلوج ہیں، ان کو پن فالج کا حملہ ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہمیں تو یہ حدیث سنا رہے ہیں اور آپ پر یہ فالج کا حملہ ہوا ہے، آپ فالج کے بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابان فرمانے لگے کہ ان الحدیث کما حدثتک، اللہ اکبر، کہ بات اسی طرح ہے جس طرح میں نے تمہیں کہی ہے، جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے وہ بات اسی طرح ہے میں نے جس طرح کہی ہے۔ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ، لیکن ہوا یہ کہ آج کے روز، جس روز مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا، اس روز میں یہ دعا پڑھ ہی نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔
میں اس روز یہ دعا پڑھ نہیں سکا جس کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا، مجھے یاد نہ رہا یہ دعا پڑھنا۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا اعتماد اور کتنا رسوخ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ساتھیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر۔ ایک بات اور سن لیجئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مدائن وہاں موجود ہیں اور وہاں جہاد کے موقع پر مدائن ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے پانی طلب کیا تو ایک ساتھی، اس کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ وہ مجوسی تھا، اس نے چاندی کے پیالے میں برتن میں لا کے پانی پیش کیا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، لفظ ہیں صحیح بخاری کے، فرماہ بہی، فرماہ بہی، اس پانی لانے والے کے منہ پہ وہ پیالہ دے مارا، وہ پیالہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وقال انی لم ارمہ الا انی نہیتہ، میں نے یہ اس کے منہ پہ اس لیے مارا ہے کہ میں نے اس کو اس سے پہلے منع کیا تھا کہ چاندی کے برتن میں پانی مت لایا کرو، چاندی کے برتن میں پانی پینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے چاندی کے برتنوں میں، سونے کے برتنوں میں کھانے پینے سے بھی، اور اسی طرح ریشم کو پہننے سے بھی، اور آپ نے فرمایا ہننا لہن فی الدنیا وہننا لکم فی الآخرہ، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی، ان برتنوں میں کھانا پینا، یہ ریشم کے لباس پہننا، یہ کافروں کا شعار ہے، کافر پہنتے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کافر کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ قیامت میں تمہارے لیے ہوں گے، جنت میں ریشمی لباس ہوگا، جنت میں کھانے پینے کے برتن وہ کیا ہوں گے، وہ سونے چاندی کے ہوں گے، اور جنت کے اشیاء کھانے پینے کی جو ہیں مومنوں کو، جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان واقعات اور ان احادیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی سے نہیں بلکہ آپ کے ارشادات سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے کتنی محبت تھی، اور اس پہ کتنا وثوق اور کتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح ہو کے رہے گا، اور وہ اسی طرح ہوا جس طرح انہوں نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی حدیث رسول کے بارے میں یہی رسوخ اور یہی اطمینان اور یہی اعتماد پیدا فرمائے، اور آپ کے فرامین پر سچے دل سے تابعداری اور اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ اللہ